الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 89 سے لے کے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 79 سے لے کے 82 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: پس ہلاکت ہو ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب خود اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ نوشتہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کر لیں اس کے عوض تھوڑے سے دام۔ سو ہلاکت ہو ان کے لیے جو اس کے لیے لکھا اس وجہ سے ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس مال کے جو وہ یوں کماتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ بجز گنتی کے چند دن۔ آپ فرمائیے کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ؟ تب تو خلاف ورزی نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی، یا یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ تعالیٰ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ ہاں ہمارا قانون یہ ہے جس نے جان بوجھ کر برائی کی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، تو وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 79 سے یہودی علماء کی مزید کارستانیاں اجاگر کی جا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ وہ کتاب جس کے وہ امین بنائے گئے تھے، یعنی تورات، جس کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، انہوں نے صرف اسی پر بس اکتفا نہیں کیا اور عمل ترک نہیں کر دیا، بلکہ انہوں نے یعنی بے عمل ہو گئے اس سے، بلکہ انہوں نے آیات الہی کو سرے سے ہی بدل ڈالا اور اپنی طرف سے ہی طرح طرح کے اضافے کر دیے، اور اسی طرح ان ظالموں نے آئندہ نسلوں میں سے بھی کسی سلیم و تباہ کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑی کہ وہ آیات الہی میں خود غور و فکر کر کے حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے۔ یہود و نصارہ اب تک تو تعریف کے قائل نہ تھے، لیکن اب ان کے محققین نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی کتب تحریف و تغیر سے یعنی تبدیلی سے محفوظ نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 80 میں فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کے لاڈلے اور محبوب ہیں، دوزخ کی آگ ہمیں ٹچ نہیں کرے گی، ہمیں جلا ہی نہیں سکتی۔ جوش
انسائکلوپیڈیا میں ہے، جس کا ترجمہ ہے آتش دوزخ گناہ گاران قوم یہود کو چھوئے گی بھی نہیں، اس لیے کہ وہ جہنم پر پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کے پاس واپس آ جائیں گے۔ جلد 5 صفحہ 583 جیوش انسائکلوپیڈیا، تفسیر ماجدی کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا ہے، حوالہ دیا ہے۔ بعض عزیزان گرامی قدر یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ انہیں صرف 40 روز 40 ڈیز تک عذاب ہوگا، اور یہ وہ مدت ہے جس میں بنو اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کا تصور بڑا نرالا تھا۔ ایک طرف تو اس کے جبر و قہر کا یہ عالم ہے کہ جو گناہ ان کے آباء و اجداد سے سرزد ہوا تھا، اس کی سزا صرف ان مجرم تک ہی محدود نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ، بلکہ ان کی نسل سے قیامت تک جو اولاد ہوگی وہ اس ناکردہ گناہ کی سزا بھگتے گی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے۔ اور دوسری طرف اس کی عفو درگزر کی یہ کیفیت ہے کہ سنگین سے سنگین گناہ کے بارے میں اس کے اصلی مجرم سے بھی باز پرس نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ پہ یہود و نصارہ کیسا جھوٹا بہتان باندھتے تھے۔ افراط و تفرید کا یہ ہوش ربا چکر جو ہے، ہوش و خرد کے لیے ناقابل المعمہ ہے۔ قرآن مجید نے عزیزان گرامی قدر آیت نمبر جو آخری 82 ہے اس کے حوالے سے، قرآن مجید نے یہاں نجات اور بخشش کا اصل الاصول، جو بنیادی اصول ہے، وہ بیان فرما دیا ہے۔ نجات کا دار و مدار کسی قوم و نسب سے وابستگی پر نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اسلام سے پہلے انسانیت کی تقسیم رنگ، نسل اور وطن کی بنیادوں پر ہوا کرتی تھی۔ ہر سفید والا، خواہ اس کا نامہ اعمال کتنا سیاہ ہو، ہر کالی رنگت والے سے وہ برتر ہے، خواہ اس کی سیرت مہر و ماہ سے تابندہ تر ہو۔ کس قدر بے انصافی تھی۔ ہر برہمن ہندو، خواہ وہ کتنا جاہل اور کندہ ناتراش ہو، افضل ہے ہر فاضل اور کامل سے جسے کسی برہمن ماں نے جنم نہیں دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ کیسی انصاف کی ہندوؤں کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے، کس قدر جاہل ہیں۔ جرمنی کی حدود میں پیدا ہونے والا، خواہ وہ کتنا خونخوار اور ضیاءکار ہو، اپنی نجات میں لاجواب ہے۔ یہ دوسری قوموں کی بتا رہا ہوں، ان کے عقائد کیا تھے۔ عزیزان گرامی قدر یہ شرف صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے، جس نے ان فاسد بنیادوں کی جڑ کو اکھیڑ پھینکا اور انسانیت کی تقسیم مومن اور کافر، صالح اور فاسق، نیک اور بد کی بنیاد پر کی، اور اسی طرح بلا وجہ اترانے والوں سے فخر و مباحات کے سب جھوٹے اسباب چھین لیے، اور نیکی اور تقوی کے میدان میں سبقت لے جانے والوں کے راستہ میں حائل ہونے والی سب چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ فَلِلَّهِ وَرَسُولِهِ الْحُجَّةُ الْمُبَالِغَةُ۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو، احادیث مبارکہ کو، جس کی تشریح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ ہم اس کے الفاظ تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اس کے مفاہیم کو ہم تبدیل کر کے اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، جس کی مثال سارے لوگ جانتے ہیں۔ تمام بینکوں سے جو سود ہے، یا ایسے اداروں سے جو سود کی رقم ہے، یا ایسے کاروبار ہیں جن میں قسطیں ہیں، لونز ہیں، دوسری اس طرح کی گاڑیاں ہیں لیز پہ، گھر ہیں، قرضے ہیں، یہ سب سود ہے۔ تعویلات کے ساتھ دین فروشوں نے اسے حلال کیا ہوا ہے، حالانکہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، ربا ہے، ربا ہے۔ اور اس کی جو
حالت بتائیے وہ اللہ کے رسول سے قرآن مجید نے کہا ہے کھلی جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔